بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں ارشد سلیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس نے پوری دنیا میں تباہی مچائی ہوئی ہے، اور دنیا کے اکثر ممالک کے جو سربراہان ہیں ان لوگوں نے اپنے آپ کو کمروں تک، اپنے آفیسز تک محدود کر کے رکھا ہے۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان ان چند اہم لیڈران میں سے ہے کہ جو اس طرح کے بڑے وبا کے بعد بھی مختلف میٹنگز اٹینڈ کرنے کے بعد میڈیا کے سامنے آتے ہیں۔ حسب معمول پہلی کی طرح آج بھی انتہائی اہم میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد اور مختلف ٹاپ لیول کے ڈیسیجن لینے کے بعد عمران خان صاحب میڈیا کے سامنے آئے۔ پہلی کی طرح عمران خان صاحب نے مختلف اینکرز کو مدعو کیا ہوا تھا، اور آج بھی میڈیا کے سامنے ایک تو انتہائی بریفنگ دی، اور اس کے بعد مختلف اینکرز کے سوالوں کے جواب بھی دیے۔ آج کی میٹنگ کا جو لب لباب تھا اور جو اہم ڈیسیجنز تھے عمران خان صاحب نے میڈیا کے سامنے رکھے، مختلف اینکرز کے سامنے رکھے۔ جو سب سے ٹاپ پہ عمران خان صاحب نے ایک اعلان کیا کہ کرونا وائرس کے پاکستان میں بہت زیادہ ایفیکٹ لوگوں کے سامنے آنے کے بعد کرونا ریلیف ٹائیگر فورس بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور 31 مارچ کے بعد اس پہ کام شروع ہو جائے گا، اور جو پاکستان کی یوتھ ہے اس میں رجسٹرڈ ہونا شروع ہو جائے گی۔ دوسرا، عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ وزیر اعظم ریلیف فنڈ بنانے کا جو فیصلہ ہے کہ جس میں پاکستان کے مخیر حضرات ہیں، پاکستان کا جو امیر طبقہ ہے اس میں فنڈ دینا اس میں شروع کر دیں گے، کیونکہ کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے یوتھ کا اکٹھا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ عمران خان صاحب کو اس بات کا علم ہے کہ پاکستان دنیا میں دوسرے نمبر پہ ہے لارجسٹ یوتھ رکھنے والا ملک، اور اس یوتھ کو استعمال کرنا، اس وبا کے اگینسٹ فائٹ کے لیے اس یوتھ کو استعمال کرنا اور اس یوتھ کو اکٹھا کرنا، یہ عمران خان صاحب کا بہت بڑا اور دلیرانہ فیصلہ ہے۔ اور یہ بھی عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی آواز پر یوتھ اس سے پہلے بھی اکٹھی ہوتی رہی ہے اور اب بھی اکٹھی ہوگی، کیونکہ ویسے بھی پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ پاکستان کی عوام لبیک کہنے کے لیے بہت جلد اکٹھی ہوتی ہے، اور اسپیشلی جب پاکستان پہ کرائسس آیا ہے، وہ فلڈ کی صورت میں ہو، ارتھکویک کی صورت میں ہو، یا اب کرونا جیسی وبا کی صورت میں ہو، تو لوگ اکٹھے ہوں گے اور عمران خان صاحب کا ساتھ دیں گے۔ دوسرا، پاکستان میں چونکہ جو انٹرنیشنل فنڈ ادھر آئے ہوئے تھے، یا انٹرنیشنل جو انویسٹمنٹ ادھر آئی ہوئی تھی، وہ آہستہ آہستہ لوگ ادھر سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نکلتی جا رہی ہے، جس سے پاکستان میں ڈالر کی کمی ہوتی جا رہی ہے، اور جو روپے کی قدر، جو پاکستانی روپے ہے اس کی قدر میں کمی آتی جائے گی۔ ڈالر جو ہے نا، جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ اوپر چڑھتا جائے گا، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب نے جو اوورسیز پاکستانی ہے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ پاکستان اسٹیٹ بینک میں جو اکاؤنٹ کھولا جائے گا اس میں آپ لوگ کائنڈلی پیسے بھیجنا شروع کر لیں، تاکہ پاکستان میں روپے نیچے نہ گرے اور ڈالر اوپر نہ جائے، ورنہ اگر یہ صورتحال رہی تو پاکستان میں ایک اور بحران آ جائے گا۔ دوسرا، آج کی میٹنگ میں جو اہم ترین فیصلہ ہوا ہے، اور عمران خان صاحب نے اینکرز کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ جو گڈز ٹرانسپورٹ ہے، جو مختلف ایسا ٹرانسپورٹ جو مختلف چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ موو کراتے ہیں، اس پہ پابندی ختم کر دی گئی ہے۔ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے، یا پبلک ٹرانسپورٹ کے علاوہ جو پرسنل یوز کے لیے جو ٹرانسپورٹ یوز ہو رہی ہے اس پہ پابندی لگی رہے گی۔ ذاتی ٹرانسپورٹ میں زیادہ بندے ٹریول نہیں کر سکیں گے، اور جو ٹوٹلی پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کو مکمل بند کیے رکھیں گے، لیکن جو گڈس ٹرانسپورٹ ہے اس کی جو پابندی ہے وہ ختم کر دی گئی ہے۔ عمران خان صاحب نے انتہائی اہم، انتہائی ٹھوس، انتہائی ذمہ دارانہ والے ڈیسیجن آج لیے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ عمران خان اور اس کی ٹیم 24 گھنٹے لگی ہوئی ہے کرونا سے لڑنے کے لیے، اور اگر اسی طریقے سے یہ لوگ پلاننگ کرتے رہے تو نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انشاءاللہ ان قریب پاکستان میں سے کرونا کا نام ہی مٹ جائے گا۔ خسرو بختیار صاحب نے بریفنگ کے دوران یہ بات میڈیا والوں کو بتائی کہ پاکستان ایک ایگریکلچر ملک ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں ہے، فوڈ کی کمی انشاءاللہ پاکستانی قوم فیس نہیں کرے گی۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایک تو پاکستان ایگریکلچر ملک ہے، سیکنڈلی پاکستان میں اتنے ذخائر موجود ہے جس کی وجہ سے کمی نہیں ہوگی۔ تھوڑا سا جو آٹے کا بحران آیا ہے، خسرو بختیار نے وہ بات بھی کلیئر کر لی کہ جو آلریڈی آٹا مختلف جگہوں پہ، شاپس پہ یا گودام میں موجود تھا، تو کچھ لوگوں نے زیادہ چیزیں لینے کی کوشش کی ہے۔ اگر ایک گھر کی ضرورت ایک توڑا ہے تو ان لوگوں نے 3 توڑے گھر میں ڈمپ کر لیے، جس کی وجہ سے تھوڑا سا بحران سامنے آیا ہے، لیکن آنے والے دنوں میں یہ بحران بالکل ختم ہو جائے گا۔ اور بحران کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ چونکہ ٹرانسپورٹ پہ پابندی لگ گئی تھی اور گڈس ٹرانسپورٹ پولیس والوں نے جگہ جگہ ان کو روک لیا تھا، جس کی وجہ سے ٹائم پہ آٹا یا باقی چیزیں پہنچنا تھوڑا سا مشکل ہو گیا تھا، لیکن آنے والے دنوں میں یہ مسئلہ بھی ٹوٹلی ختم ہو جائے گا۔ دوسرا، عمران خان صاحب نے ایک بات اور بھی کلیئر کر لی کہ جس طرح اسد عمر اور پاکستانی پریزیڈنٹ الوی صاحب اور اس کی ٹیم گئی ہوئی تھی چائنا، تو چائنا میں ان لوگوں کا ایک کویسچن، بہت ویلڈ کویسچن تھا جو ان لوگوں نے کیا کہ آپ لوگوں نے اتنی زیادہ تعداد میں کرونا وائرس سے افیکٹڈ لوگ ہونے کے باوجود اس پہ قابو کس طرح پایا؟ تو اس کا جواب ان کو یہ ملا کہ سب سے پہلے تو چائنیز گورنمنٹ نے پورے ووہان کے علاقے کو بالکل لاک ڈاؤن کر لیا تھا۔ کسی کا باہر نکلنا یا کسی کا اس علاقے میں اندر جانا بالکل ممنوع تھا، ختم ہو گیا تھا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ چائنیز گورنمنٹ نے، چائنیز حکومت نے ہر ایک بندے کے گھر کھانا بھجوانا شروع کر دیا تھا، جو پاکستان کے لیے موجودہ وقت میں مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ لیکن جو عمران خان صاحب نے کرونا ریلیف ٹائیگر فورس بنانے کی خواہش ظاہر کی ہے اور اعلان کر دیا ہے، یہ فورس پورے پاکستان میں سے، اپنے اپنے علاقے میں سے، پورے پاکستان میں سے ایک ڈیٹا اکٹھا ہوگا کہ حقیقت میں کون سا بندہ، کون سی فیملی اس ٹائم پہ اس پوزیشن پہ ہے کہ اس کو حکومت کی مدد کی ضرورت ہے۔ اور یہ ڈیٹا اکٹھا ہونے کے بعد جب حکومت کی طرف سے یہی ریلیف ٹائیگر فورس جب مختلف اجناس، مختلف چیزیں، فوڈ وغیرہ جب تقسیم کرے گی، تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو حقیقت میں ضرورت مند لوگ ہوں گے ان کو ہی یہ چیز ملے گی، اور جن لوگوں کو ضرورت نہیں ہوگی، جو آلریڈی خود استطاعت رکھتے ہیں، ان کو یہ چیز نہیں ملے گی، اور نہ جو ہے نا وہ یہ چیز کے طلبگار ہوں گے، جس کی وجہ سے پاکستان میں فوڈ کا مسئلہ زیادہ نہیں بنے گا۔ ایک اینکر نے بہت خوبصورت تجویز دی ہے کہ جو ہزاروں لوگ حج پہ جا رہے تو وہ استطاعت رکھ رہے تھے، ان سے کیوں نہ کہا جائے کہ آپ لوگ فنڈ میں جو یہ مدد کے لیے جو ہم فنڈ کے لیے ایک اکاؤنٹ بنا رہے ہیں اس میں آپ لوگ حصہ لیں۔ یا جو پاکستان میں ہزاروں ایسے لوگ ہیں جن لوگوں نے پراپرٹیز یا شوگر یا باقی ایسی چیزوں سے اربوں روپے بنائے ہیں، کروڑوں اربوں روپے بنائے ہیں، تو ان کو بائی فورس کہا جائے کہ آپ غریب لوگوں کی مدد کے لیے سامنے آئیں۔ ایک اچھی تجویز ہے۔ ابھی فیوچر میں یہ چیز سامنے نظر آئے گی کہ عمران خان صاحب اور اس کی ٹیم اس پہ کتنا عمل کرتی ہے، لیکن تجویز بہت زبردست ہے۔ لیکن آج کے میڈیا ٹاک میں، آج کے جو پریس بریفنگ تھی، اس میں ایک چیز جو انتہائی خوش آئند تھی کہ چند دن پہلے جو بدمزگی پیدا ہوئی تھی اور کچھ لفافہ اینکر سامنے آئے تھے، آج کے جو جتنے بھی اینکرز کو مدعو کیا گیا تھا، اس میں سے کوئی ایسا کویسچن سامنے نہیں آیا جس کی وجہ سے بدمزگی پیدا ہوئی ہو۔ حالانکہ پریس بریفنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لیٹسٹ سچویشن ہوتی ہے وہ عوام تک پہنچانا، تاکہ عوام ان صحافیوں کے تھرو باخبر ہو جائے کہ حقیقت میں کیا چیزیں ہو رہی ہے، کیا کچھ ہو چکا ہے اور کون سے ڈیسیجن ہونے والے ہیں۔ ناظرین، شکریہ۔